الحمدللہ والصلاۃ والسلام نبینا محمد رسول کریم۔ تو آج کا میرا زبردست ٹاپک کا موضوع ہے نماز کے بارے میں۔ دیکھیے، نماز جو ہے اسلام میں فرض کیا گیا ہے، اور اسی نماز اور ایک سجدہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، کیونکہ ان کے دل میں غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، اور اس نے ایک رکعت ایک سجدہ کی وجہ سے جو ہے اسے جنت سے نکال دیا گیا، اور اسے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا مان لیا، گھمنڈ کر لیا، اہنکار کر لیا۔ دیکھیے، انسان کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے بڑا طاقتور بھی کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا بادشاہی بھی کسی کا نہیں ہے۔ پورا بادشاہی کا مالک اللہ ہے، پورا زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اور زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ سب چیز ان کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان یہ زیرو ہے، زیرو ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں پابندی کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے، اور اسی سے مانگنا چاہیے ہمیں، چاہے جو بھی چیز ہو، گھر ہو، دوار ہو، بیوی ہو، بچہ ہو، چاہے جو بھی چیز ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ وہی ہمیں دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تو دیکھیے، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ہی عبادت کرنا چاہیے، اور اسی سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ اور ہم جب 5 وقت کا نماز ہم پڑھتے ہیں، تو روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے نماز کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ اس کا نماز صحیح ہے تو باقی عمل بھی اس کا صحیح ہوگا۔ اس نماز کی وجہ سے بھی ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے، نماز جو ہے اتنا اہم عبادت ہے، اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز۔ پہلا رکن ہے شہادت دینا، ایک اللہ کا گواہی دینا، دوسرا رسول کا گواہی دینا، ملائکہ پر گواہی دینا، روز قیامت پر گواہی دینا، اچھے برے پر گواہی دینا، اور فرشتوں پر گواہی دینا۔ یہ ہے ایمان۔ آپ یہاں سے داخل ہو گئے اسلام میں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ دینا۔ دیکھیے، اسلام کا کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ اسلام بہت ہی ایک خوبصورت مذہب ہے، اسلام کے ایسا کوئی خوبصورت مذہب نہیں ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے تم ایک انسان کی طرح رہو۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا کہ انسان کی طرح رہے، اور انسان سب سے افضل مخلوق ہے۔ انسان کو کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اشرف المخلوقات بنایا۔ اور انسان اگر صحیح سے عبادت کرے، پورا اللہ کا احکامات پر چلے، تو انسان فرشتہ بن جائے گا۔ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو، تم بنی آدم میں سے ہو، تم آدم کا اولاد ہو، اور ہر آدم کا اولاد خطا کرنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے۔ تو ہم سے اگر غلطی بھی ہو جائے، یا ہم جان بوجھ کے بھی غلطی کرے، یا انجانے میں بھی غلطی کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع ہو جانا چاہیے، اور اسی سے معافی مانگنا چاہیے، اور اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور اس کا ہی عبادت کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، ہمارے اوپر 5 وقت کا نماز جو فرض کیا گیا، بہت اہم چیز ہے۔ جس طرح سے 5 پلر ہے، اگر 5 پلر میں سے ایک پلر اگر ٹوٹ جائے گا تو ٹکے گا؟ نہیں ٹکے گا۔ تو اسی وجہ سے نماز ایک پلر ہے۔ اگر
اسلام میں ٹک کے رہنا ہے تو پانچوں پلر کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، نہیں تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ جب ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ ٹوٹ جائیں گے، پھر آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر آپ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر کیسا مسلمان؟ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ابلیس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سجدہ کی وجہ سے نکال دیا، تو پھر ہم کتنا سجدہ مس کر رہے ہیں، کتنا سجدہ نہیں کیے ہیں، کتنا نمازیں چھوڑے ہیں۔ تو دیکھیے بھائیوں دوستوں، نماز پر پابندی کیجیے، نماز پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریے، اور ہماری نماز کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے گا۔ تو دیکھیے نماز بہت بڑا اہم عبادت ہے، اور نماز کی وجہ سے گناہ سے بھی آدمی بچتا ہے، اور نیکوکار بھی ہوتا ہے، اور بدکاری سے بھی بچتا ہے، ہر گناہ سے بچتا ہے۔ نماز پڑھنے سے ہر گناہ سے بچتا ہے آدمی، اور نماز ایک جو ہے پروٹوکول ہے، اور آج نماز کا ایک ایک چیز کو سائنس سرچ کر کے دیکھ رہا ہے کہ نماز جو مسلمان پڑھتے ہیں آخر اس میں کیا خوبی ہے، کیا کمی ہے، ایک ایک چیز کو سرچ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان اس چیز کو سرچ نہیں کر رہے ہیں، اس چیز پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہم ناکام ہیں۔ اگر ہم نماز قائم کرنے لگ گئے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے بھائیو دوستو، ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے، اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔